میں آج عمران خان صاحب کے فالوور سے کچھ سوالات کرنا چاہتی ہوں، گالی کی بجائے اس کے لاجیکل جواب ضرور دیجیے گا۔ آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے پناہ گاہ کا منصوبہ شروع کیا، جبکہ فیکٹ اینڈ فگر کہتے ہیں کہ سیلانی ٹرسٹ کا منصوبہ تھا، صرف حکومت پاکستان نے ان کو زمین پرووائڈ کی تھی، اوپر پناہ گاہیں بنانا اور لنگر خانے چلانا سیلانی ٹرسٹ کا کام تھا اور وہی کر رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے صحت کارڈ بنایا، جبکہ فیکٹ اینڈ فگر کہتے ہیں کہ 2014 میں نواز شریف صاحب نے صحت کارڈ کا منصوبہ شروع کیا، 2016 تک 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو چکا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے اس کے اوپر بڑی ایک اچھی پالیسی تھی، جبکہ عمران خان صاحب جب ڈونلڈ ٹرمپ سے مل کے آئے تو انہوں نے کہا مجھے ایسا لگے گا جیسے میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آ گیا اور اس کے بعد 370 ڈیمالش ہو گیا، لیکن آپ نے سفارتی سطح پہ کچھ نہیں کیا اور آپ نے صرف اپنی عوام کو کہا کہ آپ آدھا گھنٹے کے لیے دھوپ میں کھڑے ہو جائیں۔ اس کے علاوہ کچھ کیا تو وہ ضرور بتائیے گا۔ چائنا میں جو طلباء گئے تھے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں، ان کو جو اسکالرشپس تھیں وہ نہیں ملی اور 3 ماہ کی جو اسکالرشپس تھیں وہ کھا لی گئیں اور اربوں روپے کے اس میں گھپلے کیے گئے، یہ بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ سمیع ابراہیم صاحب ایک صحافی ہیں جن کا صحت کے شعبے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے اقربا پروری اور کرپشن کی بنیاد پہ انہیں صحت کے شعبے میں ڈائریکٹر نامزد کر دیا، مقرر کر دیا، اور وہ جب تک پی ڈی ایم کی حکومت نہیں آئی وہ تب تک وہاں پہ اس کا پیسہ کھاتے رہے اور آپ کے ٹیکس کا پیسہ کھاتے رہے۔ اس کا جواب بھی ضرور دیجیے گا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی کے کرداروں اور سازش سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کے بھانجے حسان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ جو ہے جو ہاسپٹل اس کے اوپر حملہ کیا، جن کی وجہ سے کچھ مریض جو ہیں وہ اللہ کو پیارے گئے، اور اس کے علاوہ انہوں نے پولیس کی وین کے اوپر حملہ کیا، آگ لگائی۔ اس کے علاوہ وہ کینٹ میں گھسے اور انہوں نے پتلون لہرا کے جو ہے وہ حرکت کی۔ تو اگر ان کی نظر میں یہ بھی کسی سازش کا حصہ تھا تو ان کو اعلان لا تعلقی اختیار کرنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ میرے بھانجے کو کیفے کردار تک پہنچائیں کیونکہ اس نے غلط کیا، لیکن آج تک ایسا کوئی بیان ریکارڈ کے اوپر موجود نہیں ہے۔ یورپی جی ایس پی کی رپورٹ کہتی ہے کہ 2013 سے 2018 تک نواز شریف کے دور حکومت میں انفرادی نمو کی شرح 5.1% اور غربت جو ہے وہ 21.9% کم ہو گئی تھی، لیکن 2021 میں جو عمران خان کا دور حکومت تھا اس میں معاشی ترقی جو ہے وہ 2.5% کم ہو گئی تھی، یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ اس کے علاوہ وہ عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ موٹر ویز اور اورنج ٹرین اور میٹرو ٹرین، جنگلہ بس سروسز جو ہیں یہ پوری کی پوری پیسہ کھانے کی مشینیں ہیں اور یہ غلط منصوبے ہیں، لیکن انہوں نے پشاور میں BRT کا ایک منصوبہ شروع کیا اور اس میں بھی 10 ارب روپے کا نقصان کیا جو آج تک کمپلیٹ نہیں ہوا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، الجزیرہ کی رپورٹ ہے۔ ریاست مدینہ کا وعدہ کیا اور آپ ہی کی وزیر نے شیریں مزاری صاحبہ نے LGBTQ کا قانون 2018 میں پاس کرا دیا، یعنی کوئی بھی مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹرانسجنڈر لکھوا سکتا ہے نادرا میں جا کے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، فیکٹ اینڈ فگر کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بلین ٹری منصوبہ شروع کیا، جبکہ فیکٹ اینڈ فگر کہتے ہیں کہ 2015 سے 2016 میں نواز شریف صاحب نے پوٹھوہار ریجن میں 3 لاکھ کے قریب جو ہے وہ زیتون کے پودے جو ہے وہ لگائے تھے اور یہ اسی کی کاپی تھی۔ چلے مان لیتے انہوں نے شروع کیا تھا، لیکن فیکٹ اینڈ فگر کہتے ہیں کہ اس میں بھی اربوں روپے کے گھپلے تھے، پودوں کی قیمت زیادہ بتائی گئی، مزدوروں کی مزدوری زیادہ بتائی گئی اور اس طرح خزانے کو لوٹا گیا۔ اس کے بعد وال اسٹریٹ جرنل جو ہے جو انٹرنیشنل جریدہ ہے وہ بھی کہتا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہیں اور ان کی اکانومی تباہ کر دیں گے۔ ہم نہیں کہہ رہے ان کو جا کے ان کے اوپر کیس کر دیں۔ یاسمین راشد صاحبہ جو وزیر صحت تھی اس وقت، انہوں نے اپنی بیٹی کو جو کہ 47 سال کی تھی اور میرٹ کہتا تھا کہ 40 ایئرس کی جو پروفیسر وہاں پہ اپوائنٹ ہو سکتی ہیں، انہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں اپنی بیٹی کو اپوائنٹ کروایا کرپشن اور اقربا پروری کی بنیاد پہ۔ یہ وہ حکومت ہے، عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہم کرپشن نہیں ہونے دیں گے، اقربا پروری کو ختم کریں گے۔ اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ ریحام خان، ہاجرہ پانزئی، عائشہ گلالئی انہوں نے کوئی غلط الزامات لگائے ہیں، جھوٹ ہیں، تو آپ ان کے اوپر کیس کیوں نہیں کر رہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ زرتاج گل صاحبہ نے اپنی بہن شبنم گل کو اپوائنٹ کروایا نیکٹا میں، یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے اور یہ بھی کرپشن اور اقربا پروری کی بہت بڑی مثال ہے۔ وہ لوگ جو کہتے تھے ہم لوگ اس کو ختم کریں گے۔ شوکت خانم ایک آپ کہتے کہ مریضوں کے لیے کیا جا رہا ہے اور نو ڈاؤٹ یہ ایک میڈیکل ادارہ ہے، تو آپ اس کا آڈٹ کیوں نہیں کروا رہے کہ اس میں جو پیسہ آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، فارن فنڈنگ ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے؟ اور اس کے اوپر تو آن ریکارڈ موجود ہے کہ ان کے جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے وہ کوئی پروف بھی نہیں دے سکے۔ آن ریکارڈ موجود ہے کہ اسرائیل اور انڈیا سے فنڈنگ لی گئی ہے ان ڈونیشنز کے نام پہ، آپ لوگ اس کا بھی کوئی پروف آج تک نہیں دے سکے ہیں۔ اور ریکارڈ مہنگائی ہوئی تاریخ میں اور ریکارڈ قرضہ لیا گیا اور کہا گیا کہ میں باہر سے جو پیسے ہیں جو رقم لوٹی ہوئی ہے اس کو واپس لاؤں گا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ القادر ٹرسٹ کی صورت میں اپنے خزانے میں لے کے آؤں گا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ برطانیہ نے اگر پیسہ دیا تھا وہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کے خزانے میں جمع کراتے، جبکہ ایسا نہیں کیا گیا۔ توشہ خانہ سے تحفے لیے، آپ کہتے ہیں کہ جی پہلوں نے بھی
لیے تو آپ ہی تو یہ کہتے تھے کہ پہلے والے جتنے بھی سارے وزیر ہیں، جتنے لیڈر ہیں، وہ سارے چور ہیں، کرپٹ ہیں، ٹھگ ہیں، تو وہ ٹھگ تو یہی کریں گے. آپ تو اچھے تھے، صادق اور امین تھے آپ کے لیڈر. انہوں نے یہ کیوں کیا یہ بھی ضرور بتائیے گا. شیخ رشید کو چپڑاسی کہا، شیخ رشید کو اپنے ساتھ وزیر رکھ لیا. پرویز الہی کو ڈاکو کہا اور ان کے ساتھ الحاق کر لیا. انہوں نے کہا کہ میں ایمنسٹی اسکیم نہیں دوں گا، ایمنسٹی اسکیم بھی دی اور لوگوں کو اربوں روپے کا فائدہ بھی دیا. اس کے علاوہ کہا پروٹوکول نہیں لوں گا، پروٹوکول بھی لیا. کہا پولیس اصلاحات کروں گا. 10 سال کے پی کے میں حکومت رہی اور 3.5 سال پاکستان میں رہی، اصلاحات نہیں کر سکے. کہتے سیاسی اتحاد نہیں کروں گا، سیاسی اتحاد بھی کیا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی میں اداروں کا سیاسی کردار ختم کر دوں گا، لیکن جنرل باجوہ سے اور فیض حمید صاحب سے خود سے مدد بھی لی جا کے. انڈے کٹے وچھے اور بکریوں کے بچوں کے جو منصوبے تھے وہ ان کا بھی صرف اعلان کیا، وہ بھی آج تک گراؤنڈ کے اوپر شروع نہیں کیے گئے. اور اس کے بعد افغانستان میں جب فوج کا انخلا ہوا تو امریکہ کے صدر نے ان سے کال پہ بات کرنا جو ہے وہ بھی مناسب نہیں سمجھا. مودی کو کال کیے 370 کے ابالش ہونے کے بعد، انہوں نے بھی کال اٹینڈ نہیں کی. خود ان کے عمران خان صاحب کے ریکارڈ کے اوپر بیانات موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کال کیا، میری ان سے بات نہیں ہوئی. تو یہ تو آپ کے سفارتی سطح کے اوپر آپ کے عمران خان صاحب کی ویلیو تھی. اس کے بعد بات یہیں ختم نہیں ہوتی. پاکستان کی 70-75 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ اسرائیل جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے، جسے ہم نے آج تک تسلیم نہیں کیا ہے، اس کا طیارہ پاکستان میں اسلام آباد میں لینڈ کیا. یہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہوا. کیوں ہوا اس کی آج تک کوئی وضاحت نہیں دے سکا. یا بات یہیں ختم نہیں ہوئی. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہی پہلا پاکستانی پاکستان کے پاسپورٹ پہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ اسرائیل میں ویلڈ نہیں ہے، اسی پاسپورٹ کے اوپر پہلا پاکستانی جو ہے وہ اسرائیل جاتا ہے. یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ آج تک کوئی جواب نہیں دے پایا. آپ ضرور مجھے جواب دیجیے گا اگر گالیوں کے سے فرصت مل جائے گی. اس کے بعد خیراتی ادارے کی جو رقم ہے، جو شوکت خانم کی رقم ہے، وہ عمران خان صاحب کے ذاتی اکاؤنٹس میں جاتی ہے. اگر وہ ڈونیشن ہے اور وہ مریضوں کے لیے آتا ہے اور مریضوں کی فلاح و بہبود کے لیے آتا ہے تو عمران خان صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ میں کیوں جاتا ہے، یہ بھی آپ نے ضرور بتانا ہے مجھے. اس کے بعد آپ کے جو عمران خان صاحب ہیں ان کے اور ان کے جتنے اکاؤنٹس ہیں ان کا جو رابطے ہیں وہ اسرائیلی فنڈز اور انڈیا کے جو جاسوسی ادارے ہیں ان کے ساتھ ملے ہیں. ان کے پروف موجود ہیں، ڈاکومنٹڈ پروف موجود ہیں. آپ اسے بھی ضرور ڈینائی کیجیے گا. سعودی عرب سے عمران خان صاحب نے تعلقات خراب کر لیے، یہ آن دا ریکارڈ موجود ہے. ملیشیا سے ان کے تعلقات خراب ہو گئے، انڈیا سے تعلقات